بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت عطا کی گئی۔ صحیح مسلم باب شفاعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ اے نوح علیہ السلام، تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے تمام قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے پوری طرح انجان بن چکی تھی، اور حقیقی معبود کی جگہ خود کے گڑھے ہوئے بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ اور بتوں کی پوجا ان کا شعار تھا۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کے مطابق ان کے رشد و ہدایت کے لیے بھی انہی میں سے ایک ہادی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک سچے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار کر دیا۔ قوم کے امیروں اور سرداروں نے ان کے جھٹلانے اور انہیں ذلیل کرنے کا کوئی پہلو نہ چھوڑا، اور ان کے یعنی امیروں اور سرداروں کے ماننے والوں نے انہی کی پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کی توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب ظاہر کیا کہ جس کو نہ ہم پر دھن دولت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبے سے بلند فرشتہ ہیکل ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے حکموں کو مانیں۔ وہ قوم کے غریب اور کمزور لوگوں کو جب حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے اور پیروی کرنے والے دیکھتے تو گھمنڈ بھرے انداز میں ذلیل سمجھ کر کہتے، ہم ان کی طرح ہیں کہ تیرے فرمان پر چلنے لگیں اور تم کو اپنا سردار مان لیں کہ جس کی پیروی کی جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کمزور اور پست لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں، نہ ان کے پاس کوئی سمجھ ہے اور نہ یہ ہماری طرح چاچی پرکھی رائے سے کام لیتے اور نہ اتنا شعور ہے کہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے۔ اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان قوم کے پست اور غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دے، تب ہم تیری بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے اور ہم اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کی تم خواہش رکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر اور غریب کا وہاں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے غیب دانی کا دعویٰ کیا ہے اور نہ فرشتہ ہونے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں، اور دعوت و ارشاد میرا مقصد ہے۔ اس کو سرمایہ داران، بلندی، غیبدانی یا فرشتہ ہیکل ہونے سے کیا واسطہ؟ قوم کے یہ کمزور، غریب، لاچار جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر و ذلیل ہیں کہ وہ تمہاری طرح دھن دولت والے نہیں ہیں، اور اسی لیے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت اور حشمت کے ساتھ ہیں، نہ کہ غریبی اور اخلاص کے ساتھ۔
سو واضح رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سعادت اور خیر کا قانون ظاہری دولت اور حشمت کے تابع نہیں ہے، اور نہ اس کے یہاں سعادت اور ہدایت کا حاصل کرنا اور پانا سرمایہ کے رونق کے اثر میں ہے، بلکہ اس کے خلاف نفس کا اطمینان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، قلب کا گنا اور نیت و عمل کے اخلاص پر موقوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی بار بار تنبیہ کی کہ مجھے اپنی دعوت پہنچانے میں اور ہدایت کے راستے پر لگانے میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے، نہ جواہ منصب کی، اور میں اجرت کا طلبگار بھی نہیں ہوں۔ اس خلافت کا حقیقی اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی بہترین قدر کرنے والا ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی پناہ میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا، اور جتنا اس اور سے حق کی تبلیغ میں جد و جہد ہوئی، اسی قدر قوم کی اور سے بغض اور دشمنی میں سرگرمی ظاہر کی گئی، اور تکلیف پہنچانے اور چوٹ دینے کے تمام طریقوں کا استعمال کیا گیا، اور ان کے بڑوں نے عام لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کسی طرح ود، سوا، یغوث اور نصر جیسے بتوں کی پوجا کو نہ چھوڑو، اور آخر میں تنگ آ کر کہنے لگے، اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر، اور جو تو نے ہم سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ۔ دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، ضرور، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا، اور تم اس کو تھکا دینے والے نہیں ہو۔ دوستوں، اس طرح جب قوم کی ہدایت سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور اس کی باطل پرستی، ضد اور حد دھرمی ان پر واضح ہو گئی، اور قرآن مجید کے مطابق 950 سال تک برابر کی جا رہی دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہیں دیکھا گیا، تو بہت زیادہ ملول اور پریشان خاطر ہوئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، بس ان کی حرکتوں پر غم نہ کر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے حق پہنچانے میں کوتاہی نہیں ہے، بلکہ خود نہ ماننے والوں کی استعداد کا قصور ہے اور ان کی سرکشی کا نتیجہ ہے۔ تب ان کے اعمال اور حرکتوں کا اثر قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین میں باقی نہ چھوڑ، اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور بدلے کے قانون اور اعمال کے مطابق سرکشوں کی ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک ناؤ تیار کریں تاکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ اور پکے مومن اس عذاب سے بچے رہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام نے جب ناؤ بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ادھر سے ان کا گزر ہوتا تو کہتے کہ خوب، جب ہم ڈوبنے لگیں تو تم اور تمہارے پیچھے چلنے والے اس ناؤ میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیسا مرختہ والا خیال ہے!
تو حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو انجام کار سے غفلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر جرت دیکھ کر انہی کے ڈھنگ سے جواب دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی حقیقت حال کو بتا دیا تھا کہ اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق ناؤ تیار کیے جا، اور اب مجھ سے ان سے متعلق کچھ سوال نہ ہو، یہ بے شک ڈوبنے والے ہیں۔ دوستوں، آخر کار حضرت نوح علیہ السلام کی ناؤ بن کر تیار ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق یعنی عذاب کا وقت قریب آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی پہلی نشانی کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی دھرتی کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نے ان کو حکم سنایا کہ ناؤ میں اپنے خاندان والوں کو بیٹھنے کا حکم دو، اور تمام جانوروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا ناؤ میں پناہ لیں، اور چھوٹی جماعت یعنی لگ بھگ 40 لوگ بھی جو تم پر ایمان لا چکی ہے ناؤ میں سوار ہو جائیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کی گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو، اور دھرتی کے سوتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑیں۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو ناؤ بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک تیرتی رہی، یہاں تک کہ تمام انکار کرنے والے اور دشمن ڈوب گئے، ہلاک ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون جزا و اعمال کے مطابق اپنے کیے کو پہنچ گئے۔ الغرض، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عذاب ختم ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام کی ناؤ جودی پر ٹھہر گئی، اور حکم پورا ہوا اور ناؤ جودی پر جا ٹھہری، اور اعلان کر دیا گیا کہ ظلم کرنے والی قوم کے لیے ہلاکت ہے۔ پانی دھیرے دھیرے سوکھنا شروع ہو گیا، اور ناؤ میں پناہ لینے والوں نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر قدم رکھا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر یعنی یا آمد ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ، اور شاید اسی اعتبار سے حدیث میں ان کو اول الرسول کہا گیا۔ جس انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی، اور جس کو نئی شریعت بھی عطا کی گئی ہو وہ رسول ہے۔ رسول نبی بھی ہوتا ہے، مگر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ جہاں تک جودی پہاڑ کی جگہ کا تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں صرف اس جگہ کا تذکرہ کیا ہے جہاں ناؤ جا کر ٹھہری تھی۔ البتہ تورات کی شرح لکھنے والوں کا خیال ہے کہ جودی پہاڑ کے اس سلسلے کا نام ہے جو ارات اور زارزیہ کے پہاڑی سلسلے کو آپس میں ملاتا ہے۔ تاریخ کے ماہروں نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کنعان بتایا ہے۔ یہ تورات کی روایت کے مطابق ہے، اور قرآن مجید اس کا نام بتانے سے خاموش ہے، جو نفس واقعیہ کے لیے غیر ضروری تھا۔ البتہ حضرت نوح علیہ السلام کا اس بیٹے سے خطاب اور اس کے جواب کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہا، میں بہت جلد کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ مجھ کو ڈوبنے سے بچا لے گا۔ بہرحال کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، مگر اس پر حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت و رشد کی جگہ اپنی کافر والدہ کی تربیت کی گود نے اور خاندان اور قوم کے ماحول نے برا اثر ڈالا، اور وہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود کافر ہی رہا اور طوفان میں غرق ہو گیا۔ کیا نوح علیہ السلام کا طوفان
پوری دنیا میں آیا تھا یا کسی خاص خطے پر؟ اس کے بارے میں پرانے اور نئے علماء میں ہمیشہ سے دو رائے رہی ہے۔ یہی صورت یہودی اور عیسائی علماء، فلکیات کے علم کے اور طبقات الارض کے ماہروں کی ہے۔ ایک طبقے کا خیال ہے کہ یہ صرف اسی خطے میں محدود تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور یہ حلقہ پھیلاؤ کے اعتبار سے 1,24,000 مربع کلومیٹر ہوتا ہے۔ لیکن صحیح مسلک یہی ہے کہ طوفان خاص تھا، عام نہ تھا۔ البتہ قرآن مجید نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کے مطابق صرف انہی تفصیلوں پر توجہ کی ہے جو نصیحت کے لیے اور سبق حاصل کرنے کے لیے ضروری تھی۔ وہ تو صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ تاریخ کا یہ واقعہ سوچنے سمجھنے والوں کو بھلانا نہ چاہیے کہ ہزاروں سال پہلے ایک قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اصرار کیا اور اس کے بھیجے ہوئے ہادی حضرت نوح علیہ السلام کے سبق و ہدایت کے پیغام کو ٹھکرایا اور ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور ایسے سرکشوں کو ہوا بارش کے طوفان میں غرق کر دیا، اور اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام اور تھوڑے سے لوگوں کی ایماندار جماعت کو محفوظ رکھ کر نجات دی۔ دوستوں، قرآن مجید نے صاف کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تک تبلیغ و دعوت کا فرض انجام دیا، اور بلا شبہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ پاس وہ رہا ان میں 50 کم 1000 سال۔ یہ عمر موجودہ طبعی عمر کے اعتبار سے عقل سے پرے معلوم ہوتی ہے، لیکن محال اور ناممکن نہیں ہے، اسی لیے کہ کائنات کے شروع کے دنوں میں غموں، فکروں اور مرضوں کی یہ بہتان نہیں تھی۔ ساتھ ہی پرانی تاریخ بھی مانتی ہے کہ کچھ ہزار سال پہلے کی طبعی عمر کا تناسب موجودہ تناسب سے بہت زیادہ تھا۔ دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام کی طبعی عمر کا معاملہ بھی اسی قسم کے استثناء یعنی اپواد میں سے سمجھنا چاہیے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت اور اس کی نشانی کی فہرست میں گنی جاتی ہے، اور جن کی حکمت کا معاملہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ دوستوں، قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 28 سورتوں میں 43 جگہ آیا ہے۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔